اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کا سب سے امیر آدمی کوئی ٹیک ارب پتی یا آئل ٹاکون نہیں بلکہ ایک مڈل مین ہے، ایک بھوت جو مسافہ اور دستخط شدہ معاہدے کے درمیان خلا میں کام کرتا تھا، ایک آدمی جو سلطنتوں کا مالک نہیں تھا لیکن ان تک رسائی کرایہ پر لیک تھی، اس کا نام عدنان خاشقجی تھا۔ وہ مشرقی وسطی کے پہلے ارب پتی تھے۔ اس نے حکومتوں کو گرانے والے معاہدے کیے۔ وہ امریکی تاریخ کے سب سے بڑے سیاسی اسکینڈل میں اہم پوشیدہ شخصیت تھے۔ اس کے پاس زمین کی سب سے بڑی پرائیویٹ یاٹ، پرائیویٹ جیٹ، طیاروں کا ایک بڑا بیڑا اور 3 بڑے اعظموں میں محلات تھے۔ اس نے اتنی حیران کن حد سے زیادہ زندگی گزاری، اس سے آج کی مشہور شخصیات شوقیہ نظر آتی ہیں، اور وہ اکیلا دیوالیہ اور تقریباً بھول گیا۔ یہ پیسے کی کہانی نہیں ہے، یہ اس کی قیمت کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ یہ اس شخص کی کہانی ہے جس نے دنیا بیچ دی اور دنیا نے اسے کیا قیمت دی۔ عدنان خاشقجی انتہائی دولت میں نہیں بلکہ غیر دسترس میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے دادا سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز ابن سعود کے ذاتی مالک تھے۔ ان کے والد بادشاہ کے بیٹے مستقبل کے بادشاہ فیصل کے قریب تھے۔ پیدائش سے ہی عدنان سمجھ گیا کہ طاقت کی اصل کرنسی تیل نہیں بلکہ تخت کی قربت ہے۔ اسے امریکہ میں کالج اسٹینفورڈ بھیج دیا گیا، لیکن وہ ڈگری کے لیے نہیں گیا، وہ نیٹ ورک کے لیے چلا گیا۔ اس نے کلاس روم کو کاکٹیل پارٹی سے کم قیمتی سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اس کا پہلا کاروبار سعودی عرب میں ریفریجریٹر اور بسوں کی درآمد تیزی سے جدید ہو رہی تھی، لیکن اس نے فوری طور پر حقیقی موقع دیکھ لیا، ایک بھوکے مغرب اور اچانک نقدی سے مالا مال ملکیت کے درمیان ناگزیر فکسر ہوتا۔ اس کی ذہانت اس کے کردار کو پہچاننے میں تھی۔ مغربی کارپوریشن سعودی عرب مارکیٹ میں داخل ہونے کے لیے بے چین تھے، لیکن اس کے رسم و رواج اور سیاست سے حیران تھی۔ سعودی شاہی خاندان کو جدید ترین سامان اور اسلحے کی ضرورت تھی، لیکن وہ چند بیرونی لوگوں پر بھروسہ کرتے تھے۔ خاشقجی پل بن گئے ہر ڈیل کے لیے جو اس نے سہولت فراہم کی تھی، چاہے وہ لاک ہیڈ ہوائی جہاز کے لیے ہو یا ریتون میزائلوں کے لیے۔ اس نے کمیشن لیا، اور وہ کمیشن کبھی چھوٹے نہیں تھے، 2.5%، 5%، کبھی کبھی 10% سودوں کی مالیت لاکھوں میں۔ پیسہ خلاصہ ہو گیا، یہ لاکھوں نہیں تھا، یہ نقد باؤ تھا۔ حتمی سہولت کار کے طور پر اپنی شبیہ کو برقرار رکھنے کے لیے اسے حصہ دیکھنا پڑا۔ اس نے 282 فٹ کی کشتی نبیلہ اپنی بیٹی کے نام سے منسوب ایک تیرتا ہوا محل بنایا، جسے بعد میں جیمز بونڈ کی فلم میں دکھایا جائے گا۔ اس کے پاس ایک بوئنگ 727 ہوائی جہاز تھا، جس میں ایک عالیشان بیڈ روم، سونے کے ساز و سامان کے ساتھ ماربل کا باتھ روم اور ایک کانفرنس روم تھا۔ یہ لذت نہیں، یہ 40,000 فٹ پر اربوں ڈالر کے سودے کرنے کے لیے ایک موبائل محفوظ دفتر تھا۔ ان کی پارٹیاں ان کے تفریح کے لیے نہیں بلکہ ان کی افادیت کے لیے افسانی تھی۔ اپنی یاٹ پر یا ریاض، کینس اور میڈرڈ میں اپنے محلوں میں وہ سیاست دانوں، اسلحہ ڈیلروں، انٹیلیجنس سربراہوں، CIA اور ہالی ووڈ کے ستاروں کو اکٹھا کرتا۔ اس پرسکون ماحول میں آنکھوں اور سرکاری چینل سے دور دنیا کا کاروبار صحیح معنوں میں ہو گیا۔ وہ اصل سپر کنڈکٹر تھا، لیکن دنیا کے ثالث کے طور پر اس کے کردار نے اسے ایک تاریخی دنیا کے مرکز میں رکھ دیا۔ سرد جنگ کے دوران سعودی عرب امریکہ کا ایک اہم اتحادی تھا، اور خاشقجی ہتھیاروں کے سودے کے لیے ترجیحی چینل تھا۔ وہ بیگ مین بن گیا، CIA اور سعودی انٹیلیجنس کا سہولت کار، افغانستان میں مجاہدین سمیت سوویت مخالف دھڑوں کو پیسہ اور اسلحہ منتقل کرتا رہا۔ اس کی سلطنت کا دھرم تختہ ہونے لگا۔ یہ خرچ فلکیاتی تھا، ایک خود کو پورا کرنے والی پیشن گوئی، جس کے لیے سودے کو محفوظ بنانے والے طرز زندگی کو فنڈ دینے کے لیے کبھی بھی بڑے سودے درکار تھے۔ اسے اس پیمانے پر فائدہ اٹھایا گیا جس کو کچھ لوگ سمجھ سکتے تھے،
مستقبل کے کمیشن کو موجودہ دور کے قرضوں کے لیے ضمانت کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ پھر آیا ایران کنٹرا امریکی حکومت، جسے کانگریس نے نیکراگوان کنٹرا باغیوں کو مالی معاونت سے روک دیا تھا، ایک غیر قانونی اسکیم تیار کی۔ وہ خفیہ طور پر ایران اس وقت ایک دشمن ملک کو اسلحہ فروخت کرتے اور منافق کو کنٹراس کو فنڈ دینے کے لیے استعمال کرتے۔ وہ شخص جس کی انہیں خفیہ قابل انکار مڈل مین کے طور پر کام کی ضرورت تھی، عدنان خاشقجی، اس نے ہتھیاروں کی ابتدائی خریداری کے لیے اپنی لاکھوں کی رقم جمع کی، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ اعلیٰ ترین امریکی حکام کی جانب سے کام کر رہا ہے۔ جب 1986 میں اس اسکینڈل کا دھماکہ ہوا، خاشقجی کو بین الاقوامی سطح پر اسپاٹ لائٹ میں ڈالا گیا، جو اس نے ہمیشہ کیوریٹ کیا تھا، لیکن اس کے لیے کبھی نہیں جانتے تھے۔ اسے ایک سایہ دار لالچی اسلحہ ڈیلر کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ اس نے کانگریس کے سامنے گواہی دی، دلکش اور پرجوش، لیکن نقصان ہو گیا، جادو ٹوٹ گیا، بھروسہ بھوت اب عوام کا تماشا تھا۔ اگلے سال سعودی بادشاہ، اس کے بنیادی سرپرست، انتقال کر گئے۔ نئے درجہ بندی نے خاشقجی کو ایک پرانے دور کی ذمہ داری کے طور پر دیکھا۔ اس کی رسائی، اس کی دولت کی بنیاد تقریباً راتوں رات بخارات بن گئی۔ کارٹس کا مالی گھر منہدم ہو گیا، قرضے طلب کیے گئے، اثاثے ضبط کر لیے گئے۔ طاقتور نبیلہ کو ڈونلڈ ٹرمپ اور پھر برونائی کے سلطان کو بیچ دیا گیا۔ اس کے جیٹ طیارے دوبارہ قبضے میں لیے گئے۔ محلات کو تالے لگے ہوئے تھے۔ وہ شخص جو کبھی مذاق میں کہا کرتا تھا وہ دنیا کا سب سے مشہور سعودی ہے، اب اس کا سب سے زیادہ بدنام ہو گیا۔ دھوکہ دہی اور بدعنوانی سے متعلق الزامات کے تحت اسے سوئٹزرلینڈ میں گرفتار کیا گیا اور امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس نے ایک اعلیٰ حفاظتی جیل میں وقت گزارا، جو ایک ایسے شخص کے لیے ذلت آمیز زوال ہے جو کبھی سونے سے بنے بستر کا مالک تھا۔ اگرچہ الزامات کو بالآخر چھوڑ دیا گیا، آزمائش نے اسے مالی اور روحانی طور پر توڑ دیا۔ اپنے آخری سالوں میں وہ اس سابق نفس کا بھوت تھا۔ وہ پیرس کے ہوٹل پلازا اینٹی مین میں ایک سویٹ میں رہتا تھا، جس کی مدد اس کے بچے کرتے تھے۔ وہ شخص جس نے عالمی واقعات کی سہولت فراہم کی تھی، وہ اب تماشائی تھا۔ ان کا انتقال 2017 میں ہوا۔ ان کی موت ماضی کی شانوں اور اسکینڈل کی ایک مہم فہرست ہے جو ایک اور صدی سے محسوس ہوتی ہے۔